أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. ابھی جو آیتیں پڑھی گئی ہیں، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک حکم نازل فرمایا ہے اور دو سہولتیں نازل فرمائی ہیں. کیا نازل فرمایا ہے؟ ایک حکم اور دو سہولتیں. حکم یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے روزے کا حکم فرمایا. کس کا حکم فرمایا؟ روزے کا حکم فرمایا ہے. ایام معدودات. اس کے بعد جو آگے ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. یہ سہولت ہے. اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے سہولت بھی بیان کی ہے. یہ پہلی سہولت ہے. اور دوسری سہولت ہے، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہ دوسری سہولت ہے. تو ان دو آیتوں کے سلسلے میں مجھے تین باتیں عرض کرنی ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تین باتیں. پہلی بات یہ ہے کہ آیت کا ترجمہ اور اس کا مطلب. دوسری بات ہے کہ روزے کی فضیلت. اور تیسری بات ہے کہ روزے کے اندر تین قسم کے تغیرات ہوئے ہیں. کتنے قسم کے؟ تین قسم کے. تو ہم پہلی بات کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے آیت کا ترجمہ دیکھ لیجئے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. تو یہاں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم دیا ہے کہ جس طرح سے پچھلی امتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ فرض کیا تھا، اسی طرح سے امت محمدیہ پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں. تو یہاں یہ جو لفظ کاف ہے، کاف تشبیہ کے لیے ہے. یہاں تشبیہ جو دی گئی ہے وہ حکم میں تشبیہ دی گئی ہے. یعنی جس طرح سے روزے کا حکم پچھلی امت میں تھا، اسی طرح روزے کا حکم اس امت کے لیے بھی ہے. یہاں تشبیہ کیفیت میں نہیں ہے، اس لیے کہ پچھلی امتوں میں
روزے کی کیفیت الگ تھی اور اس امت میں روزے کی کیفیت الگ ہے۔ تو یہاں جو تشبیہ ہے وہ تشبیہ حکم میں ہے، تشبیہ کیفیت میں نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، یعنی تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے لگو اور پھر گناہوں سے باز رہو، اس لیے یہ حکم دیا گیا۔ بعض مفسرین نے تتقون اس کی تفسیر کی ہے تضعفون کے ذریعے، اس کے ذریعے تضعفون کے ذریعے، تاکہ تم کمزور ہو جاؤ، اس لیے کہ جب آدمی کمزور ہوگا تو کمزور ہونے کی وجہ سے نفسانی خواہشات کی طرف اس کا ذہن نہیں جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو کمزور ہو جاتا ہے، اور جب کمزور ہو جاتا ہے تو نفسانی خواہشات کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی، اس لیے بھی یہ لعلکم تتقون ہے۔ ایام معدودات، چند ایام، چند دن۔ اب وہ چند دن کیا ہیں؟ قرآن کریم کے اندر تو اس کو بیان نہیں کیا گیا، لیکن احادیث کے اندر اس کو بیان کیا ہے کہ امت محمدیہ پر ایک مہینے کا روزہ فرض ہے۔ کتنا؟ پچھلی امتوں میں ایک مہینہ روزہ فرض نہیں تھا، لیکن اس امت کے لیے ایک مہینہ روزہ فرض کیا گیا، اس کو واضح کیا ہے حدیث میں۔ یہ تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا۔ اب آئیے سہولت کی طرف۔ سہولت کیا ہے؟ فمن کان منکم مریضا، چنانچہ جو شخص تم میں سے بیمار ہو جائے، یعنی رمضان کی حالت میں کوئی آدمی بیمار ہو گیا اور اس قدر شدید بیمار ہو گیا کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے ہلاکت کا اندیشہ ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ یا ایسی بیماری لاحق ہے کہ اگر وہ آدمی روزہ رکھے گا تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ یا اس کو خطرات لاحق ہوں گے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ پھر تم روزہ نہ رکھو، بلکہ روزہ جب آپ صحت یاب ہو جائیں تب رکھیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ جب بیمار ہو جائیں تو اس وقت روزہ نہ رکھیں، بلکہ جب آپ صحیح ہو جائیں، تندرست ہو جائیں، اس وقت آپ روزہ رکھیں، یہ کہا گیا۔ اور آگے ہے او علی سفرن، یا یہ کہ سفر میں ہو، یعنی کوئی آدمی سفر میں چلا گیا اور سفر میں گیا تو مسافر ہو گیا، لہذا مسافر پر روزہ نہیں ہے۔ مسافر کے لیے یہ ہے کہ وہ بعد میں روزہ رکھے جب سفر سے واپس آ جائے۔ یہاں پر ایک بات غور کرنے کی ہے کہ قرآن کریم کے اندر او علی سفرن کہا گیا، یہ نہیں کہا او مسافرن۔ او علی سفرن کہا گیا، او مسافرن نہیں کہا گیا۔ اس میں دو نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ سفر پر ہو، علی سفرن وہ آدمی سفر پر ہو، یعنی وہ آدمی سفر پر سوار ہو۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جب آدمی سفر کی حالت میں ہو تب اس کے لیے روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے۔ جب آدمی سفر کی حالت میں ہو تب اس کے لیے روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے۔ اگر وہ سفر میں گیا نہیں، مثلاً سفر کا اس نے ارادہ کیا لیکن ابھی وہ گھر پر ہی ہے، تو ابھی اس کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ جب وہ سفر میں نکل چکا ہوگا اور حالت سفر میں ہوگا تب اس کے لیے ضروری ہے یا اس کے لیے جائز ہے کہ وہ کیا کرے؟ روزہ نہ رکھے۔ یہ بات سمجھ میں آئی۔ دوسرا نقطہ اس کے اندر یہ ہے او علی سفرن، وہ سفر پر لگاتار ہو، سفر پر ہو یعنی لگاتار وہ سفر پر ہو۔ ایسا نہ ہو کہ سفر کو منقطع کر کے کہیں وہ قیام کر چکا ہے، سفر کو ختم کرنے کے بعد وہ قیام کر چکا ہو، تو پھر اس صورت میں اس کے لیے رخصت نہیں ہوگی، یعنی روزہ نہ رکھنے کا جو حکم ہے وہ حکم اس کے لیے لاگو نہیں ہوگا، کیونکہ جب وہ 15 دن کا قیام کر چکا ہوگا
تو اب وہ مسافر نہیں ہوگا بلکہ وہ مقیم ہو جائے گا، اور مقیم پر روزہ فرض ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو سفر پر ہو یعنی سفر پر لگاتار ہو۔ اچھا، لگاتار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلسل وہ آدمی سفر ہی کرتا رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ سفر پر ہے، بیچ میں کہیں پڑاؤ ڈال لیا، کہیں آرام کے لیے تھوڑی دیر ٹھہر گیا، یا کہیں کھانے پینے کے لیے رک گیا، تو یہ اس کے لیے معنی نہیں ہے۔ سفر کو اس نے ابھی ختم نہیں کیا ہے، وہ تو محض آرام کے لیے کہیں پر رکا ہے، لہذا اس کی وجہ سے اس کی رخصت ختم نہیں ہوگی۔ ایک بات یہ سمجھ میں آئی۔ آگے کہا گیا فعدۃ من ایام اخر، چنانچہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھے، یعنی جب وہ آدمی بیمار ہوگا یا وہ حالت سفر میں ہوگا، اور حالت سفر کا مطلب یہ ہے کہ وہ سفر مختصر سفر نہ ہو، ایک طویل سفر ہو، اور وہ طویل سفر جس کو انگریزی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 77 کلومیٹر کا سفر ہو، کم از کم 77 کلومیٹر کا۔ اگر کوئی آدمی 5 کلومیٹر سفر کرتا ہے تو اب اس کو مسافر نہیں کہیں گے، شریعت کے لحاظ سے اس آدمی کو مسافر کہیں گے جو آدمی 77 کلومیٹر سفر کرے۔ سمجھ میں آئی بات؟ لہذا ایسے دو شخصوں کے لیے جو بیمار ہو جائیں یا وہ مسافر ہو جائیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ بعد میں روزہ رکھیں جب سفر سے واپس آ جائیں، اور یا وہ بیمار ہے تو جب وہ صحت یاب ہو جائیں تب روزہ رکھیں۔ فعدۃ من ایام اخر یہ کہا گیا، حالانکہ یہاں یہ بھی کہہ سکتے تھے فعلیہ القضاء، کہ اس پر قضا لازم ہے۔ یہ نہ کہہ کر قرآن کریم کے اندر باری تعالیٰ نے فرما دیا فعدۃ من ایام اخر، یہ کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ سفر ختم کرنے کے بعد یا بیمار سے صحت یاب ہونے کے بعد اس کو اتنا ٹائم ملنا چاہیے جس میں وہ اپنے روزے کی قضا کر سکے، اتنا ٹائم اس کو ملنا چاہیے۔ اگر اس کو اتنا ٹائم نہیں ملا، مثلا بہت مختصر ٹائم ملا اور پھر وہ انتقال کر گیا، تو اب اس کے اوپر وصیت کرنا یا اس کا کفارہ ادا کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ بات بھی اس سے سمجھ میں آ رہی ہے۔ آگے دوسری سہولت ہے فمن کان وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور ان لوگوں پر جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں فدیہ دینا ہے، یعنی ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ دوسری سہولت ہے کہ جس آدمی کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت ہے اور اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ ایک آدمی کو فدیہ دے، اور فدیہ دینے کا مطلب ہے کہ ایک آدمی کو وہ کھانا کھلائے، ایک مسکین غریب کو کھانا کھلائے۔ روزہ وہ رکھنے کا دل نہیں کر رہا ہے، تو یہ آیت اور آیت کا جو یہ حصہ ہے یہ حکم پہلے تھا، شروع میں تھا۔ شروع میں جب روزے کی فرضیت نازل ہوئی تو حکم یہ تھا کہ جو چاہے روزہ رکھے، جس کا دل نہ چاہے روزہ نہ رکھے، بلکہ وہ غریب مسکین کو کھانا کھلا دے۔ لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، منسوخ ہو گیا، یعنی اس حکم کو ختم کر دیا، کیونکہ اس کے بعد آگے آیت آ رہی ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصم، کہ جو شخص تم میں سے روزے کو دیکھ لے، یعنی روزے کو پالے، رمضان المبارک کا مہینہ پالے، اس شخص کے لیے لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ یہاں پر اس آیت کے ذریعے سے یہ والی آیت الذین یطیقونہ اس کو منسوخ کر دیا، کیونکہ اس میں روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کا اختیار تھا۔ اس آیت کے اندر کہا گیا کہ نہیں اب کوئی اختیار نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب سب آدمی کو روزہ رکھنا ضروری ہے، یہ کہا گیا۔ البتہ اس میں کچھ وہ لوگ ہیں جو کمزور ہیں، جیسے کوئی آدمی بہت زیادہ کمزور ہے، بہت زیادہ ضعیف ہے اور بہت بوڑھا ہے، شیخ فانی ہے، روزہ رکھنے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی مسکین کو کھانا کھلائے، ایک مسکین کو روزانہ ایک روزے کے بدلے میں کھانا کھلاتا رہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ بیان کیا گیا۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، پھر جو شخص زیادہ
بھلائی کرنا چاہے، نیکی کرنا چاہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یہ اس آیت کا تعلق اسی سے ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ سے، کہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ اگر اس کا دل نہیں چاہ رہا ہے روزہ رکھنے کا تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے، اور اگر وہ ایک مسکین کے بجائے 10 مسکین کو کھانا کھلائے، اس کے بارے میں کہا کہ یہ زیادہ اچھا ہے۔ ایک کے بجائے اگر کئی کو کھلانا چاہے اپنی راضی سے، اپنی خوشی سے، تو یہ اور اچھی بات ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ یہ زیادہ فائدے کی چیز ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کیا، فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ، اور تمہارا روزہ رکھ لینا زیادہ بہتر ہے۔ اس آیت کا تعلق بھی اسی سے ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ سے۔ یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پہلے شروع میں تو یہ حکم تھا کہ جو آدمی روزہ رکھنا چاہے رکھے، نہ رکھنا چاہے نہ رکھے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ نہیں، رکھ لینا بہتر ہے۔ یہ اختیار تو ہے، لیکن جو آدمی روزہ رکھ لے یہ زیادہ بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ کیونکہ اس کے اندر بہت سی فضیلتیں ہیں۔ تو ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، یعنی روزے کی فضیلت کو جانتے ہو، روزے کی خاصیات کو جانتے ہو، تو بہتر یہی ہے کہ تم روزہ رکھو، تاکہ آپ کے لیے جو ہے آسانیاں پیدا ہوں، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ یہ تو پہلی بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ روزے کے اندر 3 قسم کے تغیرات ہوئے ہیں۔ شروع میں جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ تشریف لائے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام مہینے میں 3 دن روزہ رکھتے تھے، اور یوم عاشوراء یعنی محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا، یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ حکم بدل گیا۔ پہلے حضور 3 دن کا روزہ رکھتے تھے، عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، اب حکم آ گیا کہ نہیں، 1 مہینے کا روزہ رکھنا ہے۔ یہ تبدیلی ہوئی، یہ پہلی تبدیلی ہے۔ اس کے بعد دوسری تبدیلی یہ ہوئی کہ اس آیت کے اندر روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کا اختیار تھا، جو چاہے رکھے، جو چاہے نہ رکھے۔ پھر بعد میں دوسری آیت نازل ہوئی، اور وہ ہے فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، کہ جو شخص تم میں سے روزے کو پالے اس پر روزہ رکھنا لازم ہے۔ اب وہ اختیار بھی ختم ہو گیا کہ نہیں، اب ہر آدمی پر روزہ رکھنا ضروری ہے۔ یہ دوسری تبدیلی ہوئی۔ پھر اس کے بعد تیسری تبدیلی بھی ہوئی ہے۔ شروع میں یہ تھا کہ جب آدمی افطار کر لیتا تھا تو افطار کرنے کے بعد سونے سے پہلے، افطار کرنے کے بعد سونے سے پہلے اس کے لیے جائز تھا کہ وہ کیا کرے، اپنی بیوی سے جماع کرے، کیونکہ روزہ کہتے ہیں کھانے پینے اور جماع سے رکنے کو۔ روزہ نام کس کا ہے کہ آدمی کھانے سے، پینے سے اور اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے سے رک جائے، اسی کا نام ہے روزہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ ویسے صوم کے اصل معنی ہے رکنا، تو رکنے کا مطلب ہے ان 3 چیزوں سے رکنا، کھانے سے رکنا، پینے سے رکنا، اور کس سے رکنا؟ جماع سے رکنا، ان 3 چیزوں سے رکنا۔ شروع میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے لوگوں کے لیے یہ مسئلہ تھا کہ افطاری کے بعد سونے سے پہلے اگر وہ اپنی بیوی سے جماع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن جب وہ سو گیا تو جماع نہیں کر سکتا تھا۔ جب وہ سو گیا تو جماع کرنا اس کے لیے ناجائز تھا۔ لیکن اس حکم کو بعد میں منسوخ کر دیا گیا اور کہا گیا کہ نہیں، سونے کے بعد بھی آدمی چاہے تو جماع کر سکتا ہے، اور وہ ہے قرآن کی آیت أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، کہ تمہارے لیے جائز کر دیا گیا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ جماع کرنا رات میں۔ تو اس آیت نے اس دوسری آیت کو منسوخ کر دیا، یعنی اس کے اندر تغیر اور تبدل پیدا کر دیا۔ تو اب 3 تغیر ہو گئے۔ شروع میں 3 دن کا روزہ رکھتے تھے حضور، بعد میں حکم آیا کہ 1 مہینے کا روزہ رکھو۔
اور اس میں اختیار تھا، تو بعد میں اس اختیار کو ختم کر دیا گیا، یہ دوسری تبدیلی ہوئی۔ پھر اس کے بعد یہ تھا کہ صاحب سونے سے پہلے جمع کر سکتے ہیں، سونے کے بعد نہیں کر سکتے، تو اس حکم کو بھی بدل دیا گیا اور یہ آیت نازل ہو گئی احل لکم لیلۃ الصیام الرفث۔ اس سے پتہ چلا کہ سونے کے بعد بھی جمع کر سکتے ہیں۔ یہ 3 قسم کے تغیرات ہیں، یہ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات ہے روزے کی فضیلت کے سلسلے میں ایک حدیث ہے، امام قرطبی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ۔ یہ حدیث ہے، کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ، کہ ابن آدم کا ہر عمل سوائے روزے کے کہ فانہ لی، وہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ یہ روزے کی فضیلت ہے، سمجھ میں آئی بات؟ یعنی روزہ اس قدر عظیم الشان عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس کا بدلہ میں خود دوں گا، سمجھ میں آئی بات؟ لیکن یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، سوال یہ ہوگا کیا نماز اللہ کے لیے نہیں ہے؟ نماز بھی تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ سوال ہوگا کہ کیا زکوٰۃ اللہ کے لیے نہیں ہے؟ حالانکہ زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے ہے۔ سوال ہوگا کہ صاحب حج ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے، کیا یہ اللہ کے لیے نہیں ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ روزہ میرے لیے ہے؟ اصل میں 5 چیزیں ہیں۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اقام الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ، صوم رمضان اور حج، اسی طرح شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ ان میں سے صرف روزے کو باری تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرے لیے ہے، اور باقی عبادتوں کو کیوں نہیں کہا میرے لیے ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ امام قرطبی نے 2 وجہ لکھی ہیں۔ امام قرطبی نے 2 وجہ لکھی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ روزے کے ذریعے لذت نفسانی کو مٹا دیا جاتا ہے۔ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس کی نفسانی لذتیں ختم ہو جاتی ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ دوسرا فائدہ امام قرطبی نے جو نقل کیا اور دوسری وجہ جو بیان کی ہے وہ یہ کہ روزہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک راز ہے۔ روزہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک راز ہے، اور جس راز کا ظہور نہیں ہوتا، جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز جب آپ پڑھتے ہیں تو سب لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے۔ جب آپ حج کو جاتے ہیں تو سبھی لوگ دیکھتے ہیں کہ صاحب یہ آدمی حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، اور لوگ کہتے بھی ہیں کہ صاحب یہ حاجی صاحب ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ یہ عجیب بات ہے کہ جو حج کرتا ہے اس کو کہا جاتا ہے حاجی صاحب، تو یہ اس طرح سے تو میرے خیال میں نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں تو پھر ان کو کہنا چاہیے نمازی صاحب، سمجھ میں آئی بات؟ یہ کوئی بات نہیں، یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں کہ صاحب کسی کو حاجی صاحب کہا جائے۔ بھئی حج کیا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، وہ ایک عبادت ہے، عبادت کرنے کی وجہ سے عبادت سے کسی کو پکارا جائے، یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر یہ بھی ہونا چاہیے کہ جو آدمی روزہ رکھ رہا ہے تو اس کو کہنا چاہیے روزہ دار صاحب، جو آدمی زکوٰۃ دے رہا ہے تو اس کو کہنا چاہیے زکوٰۃ دینے والے صاحب، سمجھ میں آئی بات؟ تو بہرحال یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ تو دوسری وجہ جو امام قرطبی نے بیان کی کہ روزہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک راز ہے، اور اس راز کا ظہور نہیں ہوتا کیونکہ راز کی بات چھپی ہوئی رہتی ہے، سمجھ میں آئی بات؟ راز کی بات چھپی ہوئی رہتی ہے۔ نماز جب آدمی پڑھتا ہے تو ہر آدمی دیکھتا ہے، یہ بات ظاہر و باہر ہے، لیکن جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو کوئی نہیں جانتا کہ اس نے روزہ رکھا کہ نہیں رکھا، کیونکہ روزہ چھپا ہوا رہتا ہے۔ بہت سے لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں لیکن دیکھنے میں لگتا ہے کہ صاحب یہ روزے دار ہے کہ نہیں؟ تو پتہ یہ چلا کہ روزہ ایک راز ہے۔ اس راز کی بنیاد پر اللہ تبارک، چونکہ اس کے اندر ریاکاری کا شائبہ نہیں ہے، اس میں ریاکاری نہیں ہو سکتی،
ریاکاری تو ان چیزوں میں ہو سکتی ہے جو چیز ظاہر ہوتی ہیں، جو چیز دکھتی ہیں، اس میں تو دکھنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے، اس نے روزہ رکھا یا نہیں رکھا کسی کو معلوم نہیں۔ اسی وجہ سے اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ الصوم لی، دوسرے الفاظ میں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ روزے کے سلسلے میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے، اور اگر بیان کرنے میں کوئی کوتاہی ہو گئی تو اللہ اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔